الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل تلخیص الاعراب سے مفعول اور دیگر منصوبات کی مشق پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ مفعول اور دیگر منصوبات کی مشق۔ نمبر 1، یضرب زید بکرا، اس کا ترجمہ ہے زید بکر کو مارے گا۔ یضرب کیونکہ فعل مضارع ہے اس لیے اس کا ترجمہ مستقبل میں کیا گیا، زید بکر کو مارے گا، یعنی ابھی نہیں مارا بلکہ مارے گا۔ اگر چاہیں تو آپ حال کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی زید بکر کو مارتا ہے، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، کیونکہ فعل مضارع کا ترجمہ حال اور مستقبل دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے۔ فعل مضارع میں جو ترجمہ کیا جاتا ہے حال کا ترجمہ بھی کیا جاتا ہے اور مستقبل کا بھی ترجمہ کیا جاتا ہے۔ کیونکہ مصنف علیہ الرحمہ نے مستقبل کا ترجمہ کیا ہے اس لیے ہم اسے پڑھتے ہیں۔ یضرب زید بکرا، زید بکر کو مارے گا۔ ترکیب بیان کر رہے ہیں۔ یضرب فعل مضارع معروف ضمیر سے خالی، اس کے اندر ضمیر نہیں ہے۔ زید فاعل، بکرا مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 2، جلست جلستن، اس کا معنی ہے، ترجمہ ہے میں ایک بار بیٹھا۔ جلست جلستن اس کا معنی ہے میں ایک بار بیٹھا۔ ترکیب ہوگی جلست فعل ماضی معروف، اس میں تاء مضموم ضمیر بارز فاعل، تاء مضموم جو ہے تو، یہ ضمیر بارز فاعل، جلستن مفعول مطلق، فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 3، دخل زید قریۃ، اس کا ترجمہ ہے زید ایک گاؤں میں گیا۔ ایک کا لفظ کہاں سے آ رہا ہے؟ ترجمے میں ایک کا لفظ کہاں سے آ رہا ہے؟ قریۃن، کیونکہ نکرہ ہے اور نکرہ کا ترجمہ کرتے وقت کبھی ایک کبھی کسی ان الفاظ کو بڑھایا جاتا ہے۔ جیسے قریۃ کا ترجمہ کبھی کیا جائے گا ایک گاؤں یا کسی گاؤں، ٹھیک ہے، یعنی نکرہ کا ترجمہ کرتے وقت ضرورت کے لحاظ سے کبھی ایک اور کبھی کسی ان دو الفاظ کو بڑھایا جاتا ہے۔ دخل زید قریۃ، زید ایک گاؤں میں گیا، یعنی داخل ہوا کا مطلب کیا ہوا؟ گیا۔ دخل فعل ماضی معروف ضمیر سے خالی، اس میں ضمیر نہیں۔ کیوں ضمیر نہیں؟ کیونکہ اس کے بعد اس میں ظاہر ہے جو اس کا فاعل بن سکتا ہے، اس لیے ضمیر نہیں۔ زید فاعل، قریۃ مفعول بہ، مفعول فی، قریۃ مفعول فی، کیونکہ وہاں گیا ہے۔ قریۃ مفعول فی، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 4، ضربت زیدا تادیبا، اس کا معنی ہے، ترجمہ ہے میں نے زید کو تربیت کے لیے مارا، میں نے زید کو ادب سکھانے کے لیے، تربیت کے لیے مارا۔ ترکیب ہوگی ضربت فعل ماضی معروف، اس میں تاء مضموم ضمیر بارز فاعل، تعدیبا مفعول لہو، فعل اپنے فاعل اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 5، جاء زید و بکر، اس کا معنی ہے زید اور بکر آئے۔ جاء زید و بکر، زید اور بکر آئے۔ ترکیب ہوگی جاء فعل ماضی معروف ضمیر سے خالی، کیونکہ بعد میں اسم آ رہا ہے جو اس کا فاعل بن سکتا ہے، اور زید معطوف علیہ، کیونکہ اس پہ عطف کیا گیا ہے تو یہ ہے معطوف علیہ۔ زید معطوف علیہ، واو حرف عطف، بکر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جاء فعل کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 6، جاء زید و بکرن، جاء زید و بکرن، اس کا ترجمہ ہے زید بکر کے ساتھ آیا۔ جاء زید بکرن کا ترجمہ ہے زید بکر کے ساتھ آیا، یعنی زید اور بکر دونوں ایک ساتھ آئے۔ ترکیب جاء فعل ماضی معروف ضمیر سے خالی، زید فاعل، واو بمعنی مع، بکرن مفعول معہ، فعل اپنے فاعل
اور مفعول معہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 7، ذہب زید راکبا، اس کا معنی ہے زید سوار ہو کر گیا۔ ذہب زید راکبا، زید سوار ہو کر گیا۔ ترکیب ہوگی ذہب فعل ماضی معروف ضمیر سے خالی، زید ذو الحال، راکبا شبہ فعل یعنی اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور اس میں فاعل شبہ فعل ہے۔ راکبا شبہ فعل، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر حال، ذو الحال اپنے حال سے مل کر فاعل ہوا۔ ذہب فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 8، اسلم 70 کافرا، اس کا ترجمہ ہے 70 کافر مسلمان ہوئے۔ اسلم 70 کافرا، 70 کافر مسلمان ہوئے۔ ترکیب ہوگی اسلم فعل ماضی معروف ضمیر سے خالی، 70 ممیز، کافرا تمیز، ممیز اپنی تمیز سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ کافرن کو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ کافرن شبہ فعل یعنی اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر تمیز، اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 9، جاء القوم الا زیدا، اس کا ترجمہ ہے آئے لوگ سوائے زید کے۔ جاء القوم الا زیدا، آئے لوگ سوائے زید کے، یعنی قوم آئی زید کے سوا، زید کے علاوہ۔ جاء فعل ماضی معروف ضمیر سے خالی کیونکہ اس کے بعد اسم آ رہا ہے جو اس کا فاعل بن سکتا ہے۔ القوم مستثنی منہ، کیونکہ اس سے استثناء کیا گیا ہے اس لیے یہ مستثنی منہ۔ القوم مستثنی منہ، الا حرف استثناء، زیدن مستثنی، مستثنی منہ اپنے مستثنی سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 10، اکرمت الوالدین، اس کا ترجمہ ہے میں نے ماں باپ کی تعظیم کی۔ والدین سے مراد کون ہے؟ ماں باپ۔ میں نے ماں باپ کی تعظیم کی، میں نے والدین کی تعظیم کی۔ ترکیب ہوگی اکرمت فعل ماضی معروف، اس میں تائے مضموم ضمیر بارز فاعل، الوالدین مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 11، انا رسولنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین، انا رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، ترجمہ ہوگا بے شک ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ترکیب ہوگی انا حرف مشبہ بالفعل، رسولہ مضاف، نا ضمیر متکلم مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر انا کا اسم، خاتم مضاف، النبیین مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر انا کی خبر، انا حرف مشبہ، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے نمبر 12 میں یذهب زید الی مکہ، ترجمہ ہے زید مکہ شریف جائے گا۔ یذهب کیونکہ فعل مضارع ہے اس لیے اس میں مستقبل کا ترجمہ کیا گیا، یعنی زید مکہ شریف جائے گا، ابھی نہیں گیا، جائے گا۔ ترکیب ہوگی یذهب فعل مضارع معروف ضمیر سے خالی، زید فاعل، الی حرف جار، مکہ مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا فعل کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 13، رأیت مسلمات، اس کا معنی ہے، ترجمہ ہے میں نے مسلم عورتوں کو دیکھا۔ ترکیب ہوگی رأیت فعل ماضی معروف، اس میں تائے مضموم ضمیر بارز فاعل، مسلمات مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ مندرجہ ذیل جملوں کا ترجمہ اور ترکیب اپنے استاد کو سناؤ۔ ٹھیک ہے، ترکیب اور ترجمہ سنانے کے لیے مصنف نے فرمایا ہے
آئیے ہم اسے حل کر لیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ ان اللہ علیم، اس کا ترجمہ ہوگا بے شک اللہ جاننے والا ہے۔ علیم کا معنی جاننے والا ہے۔ ان اللہ علیم، بے شک اللہ خبردار ہے، جاننے والا ہے۔ ترکیب ہوگی انا حرف مشبہ بالفعل، اس میں جلالت اس کا اسم، علیم صفت مشبہ یعنی شبہ فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر انا کی شبہ جملہ اسمیہ ہو کر انا کی خبر، انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ رأیت اخا زیدن، اس کا معنی ہے، ترجمہ ہے میں نے زید کے بھائی کو دیکھا۔ رأیت اخا زیدن، میں نے زید کے بھائی کو دیکھا۔ ترکیب ہوگی رأیت فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تا ضمیر بارز، تا مضموم ضمیر بارز اس کا فاعل، اخا مضاف زیدن مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے ضربت زیدن ضربتن، اس کا معنی ہے میں نے زید کو ایک بار مارا۔ ضربت زیدن ضربتن، میں نے زید کو ایک مرتبہ مارا۔ ترکیب ہوگی ضربت فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تا مضموم ضمیر بارز اس کا فاعل، زیدن مفعول بہ، ضربتن مفعول مطلق، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جاء عمرو متبسما یعنی مسکراتے ہوئے، جاء عمرو متبسما، اس کا ترجمہ ہے، معنی ہے عمر مسکراتے ہوئے آیا، عمر ہنستے ہوئے آیا، مسکراتے ہوئے آیا، تبسم کرتے ہوئے آیا۔ اس کی ترکیب ہوگی جاء فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب ضمیر سے خالی، عمرو ذو الحال، متبسما اسم فاعل، ٹھیک ہے، متبسما اسم فاعل کا صیغہ، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال ہوا عمرو سے، عمرو ذو الحال اپنے حال سے مل کر جاء کا فاعل، جاء اپنے فاعل سے مل کر، جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے قام بکرن اکرامن، اس کا معنی ہے، ترجمہ ہے بکر تعظیم کے لیے کھڑا ہوا، قام بکرن اکرامن، بکر تعظیم کے لیے کھڑا ہوا۔ ترکیب ہوگی قام فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب ضمیر سے خالی، بکرن اس کا فاعل، اکرامن مفعول لہو، اکرامن کیوں کھڑا ہوا؟ تعظیم کے لیے، اکرامن مفعول لہو، فعل اپنے فاعل اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ انا بکرن قارئن، اس کا معنی ہے بے شک بکر پڑھنے والا ہے، قاری کا معنی پڑھنے والا ہے، قاری ہے۔ ترکیب ہوگی انا حرف مشبہ بالفعل، بکرن اس کا اسم، قارئن شبہ فعل یعنی اسم فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر انا کی خبر، انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے کانا زید عالما، اس کا ترجمہ ہے، معنی ہے زید عالم تھا، کانا زید عالما، زید عالم تھا یا پھر زید عالم ہے، کانا کا معنی ہے بھی ہوتا ہے، کانا زید عالما، زید عالم ہے یا زید دانشمند ہے۔ ترکیب ہوگی کانا فعل ناقص صیغہ واحد مذکر غائب ضمیر سے خالی، زیدن اس کا اسم، عالما شبہ فعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کانا کی خبر، کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے ما عمر جاہلا، ٹھیک ہے، ما عمر، اس کے بعد جو واو ہے نا، دیکھیں ایک قاعدہ ہے، یعنی عمر اور عمر کیونکہ دونوں ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں، اسی وجہ سے عمر کے آخر میں واو کا اضافہ کیا جاتا ہے تاکہ طلباء کو آسانی ہو اور وہ عمر ہی پڑھیں، کیونکہ کہاں پہ عمر ہے کہاں عمر ہے کیسے معلوم ہوگا، ٹھیک ہے، تو کیونکہ عمر اور عمر دونوں ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں، امتیاز کے لیے عمر کے آخر میں واو کا اضافہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ما عمر جاہلا۔
اس کو امرون نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، ما امرن جاہلن، اس کا ترجمہ ہے امر جاہل نہیں ہے، ما امرن جاہلن، امر جاہل نہیں ہے۔ ترکیب ہوگی ما مشابہ بلیسا، امرن اس کا اسم، جاہلن اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، ما مشابہ بلیسا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے لیس الباب مفتوحا، اس کا معنی ہے دروازہ کھلا نہیں ہے، لیس الباب مفتوحا دروازہ کھلا نہیں ہے، باب کا معنی ہے دروازہ، اس کی جماعتی ہے ابواب۔ تو ترکیب ہوگی لیسا فعل ناقص، صیغہ واحد مذکر غائب ضمیر سے خالی، الباب اس کا اسم، مفتوحا اس میں مفعول سے، اس میں مفعول اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا نائب فاعل، اس میں مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر لیسا کی خبر، لیسا اپنے اسم و خبر سے مل کر، لیسا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نصرت المؤمنین، اس کا معنی ہے میں نے مومنوں کی مدد کی، میں نے مسلمانوں کی مدد کی۔ ترکیب ہوگی نصرت فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تائے مضموم ضمیر بارز اس کا فاعل، المؤمنین اس میں فاعل، المؤمنین اس میں فاعل، جمع مذکر اس میں ہم ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مفعول بھی ہوا، نصرت فعل کا، نصرت فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں اور ان ویڈیوز کو خوب شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔